کے لیے لینے کے دینے پڑ گئے، وہ چال الٹی پڑ گئی، اور آج جن کو جھکانے نکلا تھا روز شام کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ان سے ملاقاتوں کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ 9 مئی کو ان کو جلانے نکلا تھا، ان کی تنصیبات کو جلانے نکلا تھا، فوج کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے نکلا تھا، اور 9 جون کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ رہے کہ میں تو عسکری قیادت سے بات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو بندہ پوچھے تکبر اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اب خدا یاد آیا؟ شجاع آباد والوں، خدا یاد آتا ہے نا؟ لاکھ آپ کے جج بکے ہو، لاکھ آپ کا چیف جسٹس ترازو کو بالکل الٹا کر کے بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آ کے رہتا ہے۔ شجاع آباد والوں، حرکت میں آ کے رہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو توڑ دوں گا، توڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ یوں مٹھی کی طرح، بند مٹھی کی طرح کھڑی رہی، مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی۔ یہ میرے ارد گرد جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور خود کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ مسلم لیگ نون کو توڑنے والے کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ آج اتنی سی جماعت رہ گئی ہے کہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی۔ جماعت جتنی رہ گئی ہے وہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی۔ جماعت کا صدر بھی کچھ خود ہی ہے، جماعت کا جنرل سیکرٹری بھی خود ہی ہے، جماعت کا کیا کہتے ہیں چیف آرگنائزر بھی خود ہے، جماعت کا سپوکس پرسن بھی خود ہے، جماعت کا امیدوار بھی خود ہے، جماعت کا ووٹر بھی خود ہے۔ انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالنے بھی اب کوئی نہیں نکلے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں ٹوٹی، کیونکہ حقیقی عوامی جماعت ہے، کیونکہ نواز شریف حقیقی عوامی لیڈر ہے، خدمت کی ہوئی ہے اس ملک کی، اس مٹی کا بیٹا ہے۔ کوئی جعلی مینڈیٹ نہیں تھا، کوئی جعلی وزیر اعظم نہیں تھا، کوئی جعلی الیکشن نہیں تھا، کوئی جعلی جماعت نہیں تھی۔ جو کہتا تھا 26 سال کی محنت کر کے میں نے جماعت بنائی ہے، تو 26 منٹ کے اندر وہ جماعت جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گئی۔ اس کو کہتا تھا جس کے جہاز میں جماعت بنی تھی اسی کے جہاز میں واپس گئی ہے یہ جماعت۔ تو شجاع آباد والوں، اب تو انہوں نے کوشش تو کی تھی 9 مئی کے سانحے میں، بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا، لیکن اچھا ہوا کہ ملک کا دشمن پہچانا گیا۔ تو اب فتنہ، فساد اور تباہی کا چیپٹر کلوز ہوا، اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ اب چھوڑو اس فتنے کو، یہ دفن ہو گیا انشاءاللہ۔ اب آؤ بات کرتے ہیں آپ کی ترقی کی، اب آؤ بات کرتے ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانے کی، اب آؤ بات کرتے ہیں محبت کی، دلوں کو جوڑنے کی، پاکی خدمت کرنے کی۔ ان مشکل حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار نے بہترین بجٹ پیش کیا ان مشکل حالات میں بھی، اور ابھی IMF نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ بولو شکر الحمدللہ۔ والوں، ان مشکل معاشی حالات میں بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں گریڈ 16 تک کے افسران کی 35% تنخواہیں ان میں اضافہ کیا ہے، بیواؤں کے قرضے معاف کیے ہیں، جو منیمم ویجز ہے، کم سے کم جو اجرت ہے اس کو 28,000 سے 33,000 تک لے کر گئے ہیں، یہ اس مشکل حالات میں بھی۔ تو جو ان مشکل حالات میں یہ کر سکتا ہے، نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا۔ ان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہم نے ڈنڈے نہیں پکڑانے، ان کے ہاتھ میں ہم نے انشاءاللہ تعالی روزگار پکڑانا ہے، ان کے ہاتھ میں ہم نے پیٹرول نہیں دینا، ان کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھوں میں ہم نے ہنر دینا ہے۔ یہ ملک، شجاع آباد والوں، یہ ملک ایک زرعی ملک ہے،
ہماری اکانومی زراعت پہ زیادہ تر چلتی ہے. تو میرا خواب ہے وہ پاکستان جہاں زراعت کے لیے پوری دنیا سے ڈھونڈ کر لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ٹیکنیکس پاکستان میں لائی جائیں، کیونکہ ہمارا کسان کو ترقی کرنی چاہیے. اور شجاع آباد کو لاہور کی طرح ہونا چاہیے. میں وہ شجاع آباد چاہتی ہوں جہاں جب آپ پڑھ کے نکلو تو آپ کو نوکری کرنے لاہور نہ جانا پڑے. جب آپ کو اچھی تعلیم حاصل کرنی ہو تو آپ کو لاہور یا کراچی نہ جانا پڑے. جب آپ کو اچھے اسپتال کی ضرورت پڑے، اللہ نہ کرے آپ کو اسپتال کی ضرورت پڑے، تو آپ کے شہر کے اندر بہترین طبی سہولیات موجود ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا مستقبل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہو. ہماری قوم کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اتنے اچھے دماغ ہیں ہمارے نوجوانوں کے، اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئرز بنا سکتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ایپلیکیشنز بنا سکتے ہیں. لیکن یقین کرو جو ایپلیکیشن بناتا ہے، سافٹ ویئر بناتا ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے وہ بیچارہ دفتروں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر خریدنے والا کوئی نہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اپنا بزنس بنانے کے لیے قرضے ملیں، بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جایا جائے. اور انشاءاللہ یہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے 5 سال مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے موقع دیا تو انشاءاللہ صرف پنجاب کی نہیں پورے پاکستان کی تقدیر بدلے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شاکر شجاع آبادی ادھر سے تعلق رکھتے تھے. مجھے بہت ان کی شاعری پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کہتے تھے دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں پوری مسلم لیگ نون کی قیادت، شجاع آباد کی اور ملتان کی تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. یوتھ کے آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں سب کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن اس کو 15 منٹ لگ جائیں گی کیونکہ ناموں کی فہرست بہت طویل ہے. لیکن آپ کو پتا ہو کہ آپ سب میرے دل کے بہت قریب ہو. آخر میں ایک میسج میں دینا چاہتی ہوں. آپ کی زبان میں میری زبان، مجھے سرائکی بہت پسند ہے، مجھے بہت پیار ہے سرائکی سے، کہ اب فتنہ انتشار اختتام کو پہنچا تو انشاءاللہ ہن تھی فریدہ شادول. میرے پیچھے بولو، ہن تھی فریدہ شادول، چوکا تھین آباد ول. انشاءاللہ شجاع آباد کی جھونکیں، شجاع آباد کے گھر، ملتان کے گھر، انشاءاللہ پاکستان شاد اور آباد رہے گا. جلال پور والوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اگر کسی کا نام میں نہیں لے سکی اس کا بھی شکریہ. شجاع آباد والوں آپ کی محبت اور شفقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگانا ہے، نواز شریف، اور شجاع آباد کا نعرہ بھی لگا دو، شجاع آباد. اور ایسے آپ پاکستان